اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کہتے ہیں کہ موسم برسات اور موسم ایام اذیٰ میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ موسم برسات میں ہوائیں چلتی ہیں، کالی گھٹاؤں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں اور ایک دم سے ہوا رک جاتی ہے، حبس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر بارش کے بعد یکدم موسم خوشگوار معطر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایام اذیٰ میں بھی آندھیاں، ہوائیں جو کہ ظلم کی داستانوں کی وجہ سے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں اور انسان کے ذہن کو معاف کر دیتی ہیں، پورا ماحول کالے لباس یا کالے علم اور سیاہ چادروں، سیاہ ممبروں، سیاہ فرش عزا میں ملفوف ہو جاتا ہے اور لگتا ہے کہ تمام دنیا کو کالی گھٹاؤں نے گھیر لیا ہے۔ ایک حبس کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے غم حسین، مصائب کربلا سن کر، اور پھر یک بارش ہونے لگتی ہے۔ اس دفعہ بارش آسمان سے نہیں بلکہ آنکھوں سے ہوتی ہے اور یہ آنسو رخسار پر جب پہنچتے ہیں انسان کو گناہوں کی خوشخبری، مغفرت کی خوشخبری سناتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور جب انسان گریہ ازاری کے بعد فرش عزا سے اٹھتا ہے تو اپنی طبیعت میں ایک ہلکا پن محسوس کرتا ہے۔ جس بوجھل قدموں کے ساتھ، جس بوجھل طبیعت کے ساتھ وہ اس فرش عزا پہ بیٹھا تھا، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی روح کے گناہ آپ کی گریہ ازاری سے دھل جاتے ہیں۔ دیکھ کیسے دھل گئے ہیں عزاداری کے بعد، دیکھ کیسے دھل گئے ہیں دونوں عزاداری کے بعد، آسماں بارش کے بعد، میں گریہ ازاری کے بعد۔ تو انسان کی طبیعت عزاداری کے بعد اپنے گناہوں کو محو کرنے کا سبب بنتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں کس طرح لوگوں نے اس توبہ سے فائدہ اٹھایا اور گناہ گار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے مقرب بندوں میں شامل کر دیا۔ ایسے مقرب بندے کہ جن کی داستانیں عزت و احترام کے ساتھ منبر سے سنائی جاتی ہیں، ایسی شخصیات کہ جن کے روزوں کی زیارت انسان کی روح کی خوشی طمانینت کا سبب بنتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے قرآن اور حدیث سے معلوم کرتے ہیں کہ اس توبہ کی کیا فضیلت ہے، اس توبہ سے فائدہ کون اٹھاتا ہے اور اس توبہ سے مایوس کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 87، سورہ یوسف قرآن کا 14واں سورہ ہے، چیپٹر 14 ورس نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا یائس الذین کفروا الا القوم الکافرین، کہ کوئی مایوس نہیں ہوتا سوائے ان لوگوں کے کہ جو کافر ہیں۔ یعنی اگر آپ مایوسی کا شکار ہیں تو آپ کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کفر کے حلقے سے نکلنا ہے تو مایوس نہیں ہونا ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو کافر تو نہیں ہوتے لیکن ولایت علی کے منکر ہوتے ہیں۔ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، سورہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ ہے، چیپٹر 5 ورس نمبر 3۔ اللہ فرماتا ہے الیوم یائس الذین کفروا، کہ آج کے دن وہ لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کون سے دین سے مایوس ہو گئے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دن مکمل کر دیا۔ کون سا دن؟ غدیر کا دن۔
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور تمہارے اوپر نعمتیں تمام کر دیں۔ کون سی نعمتیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں، ولایت علی کے اترنے کے بعد یہ نعمتیں کمال ہوئیں۔ وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، اور تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گئے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ راضی نہیں تھا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد تمام کا حکم آیا، لیکن رضامندی کا اظہار اس وقت کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ولایت علی کا اعلان کروایا۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ کفار اب تک پر امید تھے کہ رسول کے جانے کے بعد ہم اس دین اسلام پر غلبہ حاصل کر لیں گے، لیکن ولایت علی کے اعلان کے بعد وہ مایوس ہو گئے کہ اب اسلام کو ایک بہترین محافظ، شجیع اور عالم، مکمل طور پر محافظت کی شرائط پر اترنے والا عالم، محافظ مل چکا ہے۔ اب ممکن نہیں ہمارے لیے کہ اسلام کو شکست دے سکے، اسلام تا قیامت محفوظ رہ گیا۔ تو اللہ سے مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ کا منکر ہے، اللہ سے مایوس وہ ہوتا ہے جو ولایت علی کا منکر ہے۔ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، ولایت علی پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گناہ گار بھی نہیں کہتا، حالانکہ گناہ گار کہنا چاہیے کیونکہ وہ گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہ جو لوگ کہہ دو میرے عبادت گزار بندے کہ جو لوگ اپنے نفوس پر اسراف کرتے ہیں، کراس دیئر لمٹس، وہ مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو نے گناہ گاروں کو گناہ گاروں کے نام سے کیوں نہیں پکارا؟ تو نے کافروں کو کافر کہا، منکر علی کو کافر کہا، لیکن تو نے گناہ گاروں کو جو علی کی ولایت اور توحید پر یقین رکھتے ہیں ان کو عبادت گزار بندے کہا۔ ان کو عبادت گزار بندے کیوں کہا؟ کیونکہ یہ بندے، یہ لوگ پر امید ہیں اللہ سے، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان توبہ ایسی کرے کہ جو اللہ کے یہاں مقبول ہو، سپرلیٹو، سپیریئر موسٹ، یا ایک کیٹیگری کی دعا توبہ، جس کو ہم کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوحہ، توبۃ النصوحہ، سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ سورہ تحریم قرآن کا 66واں سورہ ہے، چیپٹر 66 ورس نمبر 8، کہ اے ایمان والو توبہ کی طرف رجوع کرو، ایسی توبہ جو توبۃ النصوح ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ امام نے کہا توبۃ النصوح ندامت قلب، استغفار لسان اور عزم مصمم کا نام ہے، یعنی دل سے انسان پشیمان ہو اپنے گناہ پر، زبان سے اقرار کرے، ایکنالج کرے کہ میں نے کیا ہے، اور پھر ڈٹرمنڈ ہو جائے اب نہیں کروں گا۔ تینوں سٹیپس ریکوائرڈ ہیں اور شرائط میں شامل ہیں۔ بلکہ روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ شرمندگی قلب کافی ہے انسان کو معاف کروانے کے لیے، لیکن شدید قسم کی شرمندگی کہ انسان خود اپنا چہرہ دیکھنے سے شرمائے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے کہ جس کا امتحان توبہ کے ذریعے ہو، یعنی پہلے وہ گناہ کرے پھر توبہ کرے۔ ہو سکتا ہے وہ انسان گناہ کیے بغیر نیکیاں اس طرح انجام نہ دے رہا ہو، بلکہ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ کچھ گناہ انسان کو نیکیوں سے قریب کر دیتے، اللہ سے قریب کر دیتے، کیوں؟ اس کے بعد توبہ اتنی بہترین ہوتی ہے۔ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ایسی نیکی جس میں تمہیں گھمنڈ ہو جائے، فخر، تکبر ہو جائے، اس سے وہ گناہ بہتر ہے جس کے بعد تمہیں ندامت اور شرمندگی ہو اور تم شدید طریقے سے توبہ کرو۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ ندامت قلب، استغفار لسان اور عزم مصمم کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کے گناہ معاف کر دے گا بلکہ آپ کو مزید ایک فائدہ دے گا، بمپر پرائز، ایک بونس پوائنٹ۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 70، سورہ فرقان قرآن کا 25واں سورہ ہے، چیپٹر 25 ورس نمبر 70۔ اسی سورہ میں چیپٹر 25 ورس نمبر 67 68 میں اللہ تعالیٰ 68 69 میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے انجام، ان کی سزا کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ پھر ایک دم سے یو ٹرن لیتا ہے، لہجہ بدلتا ہے، ٹون تبدیل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ
یہ تمام باتیں گناہ گاروں کے لیے ہیں، یہ تمام سزائیں گناہ گاروں کے لیے، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، صالح اعمال کیے۔ یہ 3 کام اگر انسان کر لے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سزا نہیں دے گا بلکہ کچھ اور دے گا۔ کیا دے گا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک آدمی 20 سال 40 سال 70 سال گناہ کرتے ہوئے زندگی گزار دیتا ہے، ایک دم سے توبہ کرتا ہے، وہ تمام گناہوں کا بوجھ جو مائنس میں تھا وہ پلس میں، یعنی آپ 1 کروڑ کسی سے ادھار لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا آپ ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ 1 کروڑ میری طرف سے انعام۔ کالا دھن آپ نے سنا ہوگا، گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بلیک منی اگر آپ نے ڈسکلوز کر دی، ایکنالج کر لیا، ٹیکس دے دیا، کچھ پرسنٹیج دے دی تو ہم باقی پیسوں کو بخش دیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ پرسنٹیج اور ٹیکس بھی نہیں لے رہا، اللہ کہتا ہے بس توبہ کر لو، اللہ کہتا ہے عمل صالح انجام دو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان لے آؤ، تمام گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ ہے وہ انعام جو سچی توبہ کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ آئیے کربلا چلتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور کس قسم کے بد نصیب شخص افراد توبہ سے دور ہوئے۔ پہلا نام زہیر بن قین، کہ جو عثمانی شیعہ تھا، عثمان بن عفان کے قتل کے سلسلے میں جنگ جمل میں امام علی کا مد مقابل تھا، آپ کا دشمن تھا۔ حج کے بعد یہ امام حسین کا ہم سفر ہوتا ہے لیکن کچھ فاصلے سے چلتا ہے تاکہ امام کا سامنا نہ ہو، شرمندگی کہ امام کو کیسے فیس کروں۔ ایک جگہ دونوں امام حسین علیہ السلام اور زہیر بن قین کے قبیلے والوں کا ٹھہراؤ، قیام ساتھ ساتھ قریب قریب ہوتا ہے۔ امام اپنا قاصد بھیجتے ہیں کہ اس کو بلا کے لاؤ، وہ اپنے خاندان قبیلوں والوں کے ہمراہ کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے قاصد حسین کی بات سنی انسنی کر دی، لوگوں نے کہا کہ بھائی امام تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس کی زوجہ نے اس کو قائل کیا کہ امام بلا رہے ہیں، کم از کم بات تو سن لو۔ تعاون و کرن جسے کہتے ہیں ہاف ہارٹیڈلی وہ اٹھتا ہے اور امام کے پاس جاتا ہے، لیکن جب وہ واپس آتا ہے تو پورا دل اس کا منقلب ہو چکا ہوتا ہے اور خوشی خوشی اپنے گھر والوں، اپنے قبیلے والوں کو کہتا ہے کہ میں نے امام حسین کی فوج میں شمولیت اختیار کر لی ہے، میں ان کے ساتھ کربلا جا رہا ہوں، اب میرے اور تمہارے راستے جدا ہیں، تم چاہو تو اپنا راستہ لے سکتے ہو، اور اپنی بیوی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تم چاہو تو اپنے گھر واپس جا سکتی ہو۔ یہ سن کر اس کی بیوی رونے دھونے لگتی ہے کہ میں ہی تو تھی کہ جس نے تمہیں یہ راستہ دکھایا اور مجبور کیا، قائل کیا امام سے ملنے کے لیے، اور تم مجھے ہی چھوڑ لے۔ چنانچہ زہیر بن قین اس کو بھی لے کے چلتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح زہیر بن قین کی زندگی تبدیل ہوئی، اور کیسی تبدیل ہوئی کہ راستے میں مسلم بن عقیل کی قتل کی خبر آتی ہے، زہیر حانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل کے لاشوں کو گھسیٹنے کی خبریں آتی ہیں۔ چنانچہ امام دوبارہ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم دیکھ چکے ہو کہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں اور اب ہمیں قتل ہونا ہے، اب فتح ہمارے ہاتھ نہیں، ظاہری فتح کی بات ہو رہی ہے، تم چاہو تو واپس جا سکتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت امام کا ساتھ چھوڑ گئی، بلکہ خطبہ ختم ہونے سے پہلے ہی وہاں سے کھسک لی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیا کی طلب میں، مال غنیمت کی لالچ میں امام کے ساتھ آئے تھے۔ اور پھر زہیر بن قین نے اسی موقع پہ وہ خطبہ دیا اور وہ جملے دہرائے کہ جو تاریخ میں رقم ہو گئے کہ یا امام، اگر ہمیں مشرق سے لے کے مغرب تک کی دولت مل جائے اور ہمیں کبھی موت نہ آئے تو بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یعنی موت بھی نہ آئے کہ حساب کتاب ہو اور ہم ہمیشہ ہمیشہ جئیں جیسے جنت میں ہوگا، پھر بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ امام بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات کو۔ اور زہیر بن قین کہا جاتا ہے کہ جب اپنے قبیلے والوں کو چھوڑ رہے تھے تو انہوں نے سلیمان فارسی کا ایک قول لوگوں کو سنایا تھا کہ ہم ایک دفعہ جنگ میں مصروف تھے مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے، کہ جب ہم نے جنگ جیتی تھی تو سلیمان فارسی ہم کو دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے تم لوگ بہت خوش ہو، لیکن تم لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ جب امام حسین کی مشیعت میں تم جنگ کرو گے اور تمہارا مال غنیمت اللہ تعالیٰ آخرت کے دن تمہیں دے گا،
اور وہ مال غنیمت اس سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا۔ تو زہیر بن قین نے آخرت کے مال غنیمت کو غنیمت جانا اور اپنی بیوی کی نصیحت کو اہمیت دی۔ آج کل کے دور میں شوہر اپنی بیوی کی نصیحتوں کو نہیں مانتے، مشوروں کو رد کر دیتے ہیں، ان کو کم عقل، بد عقل کا نام دیا جاتا ہے۔ تو خدارہ اپنے گھر کی خواتین کو ان کی نصیحتوں مشوروں کو اور ان کے نظریات کو اہمیت دیں، چاہے وہ آپ کی بہن ہو، بیٹی ہو، بہو ہو، ماں ہو یا زوجہ۔ اور خود خواتین کو بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے اپنی حیثیت کو، اپنی اہمیت کو۔ یہ خاتون ہی تو تھی جو کربلا میں امام حسین کا سہارا بنی، جو کربلا کے بعد امام سجاد کا سہارا بنی، اور یہ خواتین تھی کوفے کی کہ جنہوں نے مجبور کیا کوفے والوں کو کہ جو ابن زیاد کے دارالامارہ قصر کے باہر کھڑے ہوئے ابن زیاد سے لڑنے کے لیے تیار تھے کہ گھر چلو میں بیوہ ہو جاؤں گی، واپس چلو تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہارے بعد ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے۔ تو ان خواتین نے اپنے مردوں کو گھر لے جا کر ہی دم لیا۔ تو ایسی خواتین بھی تھیں کہ جنہوں نے کوفے والوں کو بے وفائی پہ مجبور کیا، اور ایسی خواتین بھی تھیں جنہوں نے زہیر بن قین کو موٹیویٹ کیا۔ شہزادی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی صورت میں کتنی قد آور شخصیت اور مثال ہمارے سامنے ہے۔ خود امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت 313 لشکر میں 17 خواتین ہوں گی، اور جو باقی مرد حضرات آئیں گے کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کی ماں نے اپنی گود میں حسین کی لوریاں دے دے کر دودھ پلایا ہوگا۔ اس کے بعد ایک شخصیت حر کہ جس کا نام آتے ہی توبہ کا نظریہ، امید کی کرن ہمارے ذہن میں ابھرتی ہے۔ حر کی لسٹ آف سنز، گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے، اور اتنی شدید گناہ کہ ان کو کرنے کا تصور بھی ہم اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے۔ حر وہ پہلا شخص جس نے امام کا راستہ روکا، بی بی کو رلایا، اجلاس بلایا کہ جس میں فیصلہ ہوا کہ پانی کی ناکہ بندی کی جائے۔ امام کے بدترین دشمنوں ابن زیاد کے بھیجا ہوئے سپہ سالاروں خولی، ہرملہ، شمر، عمر سعد کو خط لکھ کر بلوانے والا حر، امام کے لیے کربلا کا پورا اسٹیج حر نے تیار کیا۔ لیکن اس کے باوجود اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی کہ جب امام نے ایک رات کی مہلت مانگی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید حر کے لیے مانگی، تڑپتا رہا، مستغرق رہا، سوچتا رہا کہ کیا کروں۔ شیخ مرزا انصاری سے کسی نے کہا کہ 1 گھنٹے کا تفکر 70 سال کی عبادت کیسے ممکن؟ تو آپ نے کہا اگر تفکر حر جیسا ہو، ورنہ حر کے تفکر کے، حر کی مہلت کے علاوہ بھی 1 رات کی مہلت عمر سعد نے بھی مانگی تھی۔ بہرحال حر جب راستہ روکتا ہے امام کا تو امام غصے میں آ کے کہتے ہیں ما لکا سکلت کا اموں کا ما ترید، تجھے کیا ہوا ہے، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو چاہتا کیا ہے؟ حر نے کہا کہ اگر کوئی اور شخص میری ماں کا نام اس طرح لیتا تو میں اسے بتاتا کہ میری ماں کا نام کیسے لیا جاتا ہے، لیکن میں مجبور ہوں، آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، میں ان کا نام اس طرح نہیں لے سکتا۔ بس یہی تعظیم، یہی تکریم، یہی حرمت، یہی ادب حر کو توبہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح کی توبہ کی توفیق ایک عالم دین کو نصیب ہوئی جن کا تعلق پاکستان سے ہے، اور اہل سنت کے بہت بڑے عالم مناظر محمد مولانا اسماعیل دیوبندی گاؤں گاؤں جا کے شیعہ مخالف تقاریر کیا کرتے تھے اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلایا کرتے تھے۔ ایک گاؤں میں گئے، وہاں شیعہ مخالف تقاریر کی، اور پھر مہمان خانے تشریف لائے جہاں ان کا قیام تھا۔ کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ ایک ضعیف شخص بوڑھا اس گاؤں کا آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اجازت دی، وہ بوڑھا شخص آیا اور کہنے لگا آپ نے تقریر بہت شاندار کی، میرا علم اتنا نہیں کہ میں آپ سے کوئی سوال جواب کر سکوں، بس 3 سوال میرے ہیں، ان کے جوابات ہاں یا نہ میں دیجیے گا، کیونکہ میں تکذیب و تردید یا تائید کی اہلیت نہیں رکھتا، آپ بہت بڑے عالم ہیں۔ مولانا اسماعیل دیوبندی نے کہا ٹھیک ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا پہلا سوال یہ، کیا بی بی سیدہ دربار میں اپنا حق مانگنے گئی تھی؟
مولانا اسماعیل دیوبندی نے کہا ہاں گئی تو تھی، لیکن وجہ یہ تھی کہ وجہ کچھ نہیں، مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیجیے۔ مولانا نے کہا ہاں گئی تھی۔ ضعیف شخص نے کہا میرا دوسرا سوال، کیا بی بی نے اپنا حق مانگا تھا؟ مولانا محمد اسماعیل دیوبندی نے کہا ہاں مانگا تو تھا، لیکن مسئلہ کچھ مسئلہ کچھ نہیں، ہاں یا نہ میں جواب دیجیے۔ مولانا نے کہا کہ ہاں مانگا تھا۔ میرا تیسرا سوال، بوڑھے نے کہا کیا ان کا حق ملا؟ مولانا نے کہا کہ نہیں ملا۔ یہ کہہ کر مولانا اسماعیل دیوبندی نے اپنا سر جھکا لیا، وہ ضعیف چلا گیا۔ اب یہ گھنٹوں مستغرق رہے کہ یہ کیا سوالات تھے، کیا جوابات دیے، جرحیں، بحثیں، دلیلیں، تعویلیں ایک طرف، لیکن بی بی نے حق مانگا تھا ان کو نہیں ملا۔ یا تو بی بی جھوٹی تھی یا حق نہ دینے والے جھوٹے تھے، اور پھر انہوں نے دل کی، ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا اور شیعہ علی میں شامل ہو گئے۔ تو بی بی کا عدم احترام تھا جس نے ان کو شیعہ مذہب قبول کرنے پہ مجبور کیا۔ تو حر بی بی سیدہ کی تحریم اور تعظیم کرتا ہے، اور امام اس کو رومال زہرا عطا کرتے ہیں۔ اتنے بڑے لشکر میں فقط حر کے حصے میں رومال زہرا آیا۔ بنو امیہ کے زمانے میں کسی بادشاہ غالباً متوکل نے یہ کہا کہ اگر شیعہ مذہب سچا ہے تو ان کے اماموں کی قبروں کو کھدوا کے دیکھو، اگر وہ اپنی قبروں میں صحیح سالم ہوئے تو وہ صحیح ہوں گے، ان کا مذہب سچا ہوگا۔ علماء اس دور کے طیش میں آ گئے کہ امام کیا، امام زادوں کی قبریں کھدوانا حرام ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اپنی بات کو ثابت کرو، اپنے مذہب کو سچا ثابت کرو۔ تو علماء نے کہا کہ تم امام کیا، امام کے جانثاروں، امام کی شیعوں کی قبروں کو کھود کے دیکھ لو، اگر وہ صحیح سالم ہوئے تو امام بھی صحیح سالم ہوں گے اور ہمارا مذہب بھی صحیح ہوگا۔ چنانچہ حر کی قبر کو کھودا گیا، حر کا جسم مبارک ویسے ہی تر و تازہ جیسے کربلا کے میدان میں تھا، اور وہی رومال زہرا اس کے ماتھے پہ، ان کے ماتھے پہ بندھا ہوا تھا جو خون کو روکنے کے لیے تھا۔ کسی نے رومال زہرا کو اپنے نجس ہاتھوں سے پکڑنے کی کوشش کی اور نکالنے کی کوشش کی، جیسی رومال زہرا ہٹایا خون کا فوارہ بلند ہوا، لوگوں نے پھر رومال زہرا کو اسی جگہ باندھ دیا۔ تو یہ حقانیت تھی، یہ مرتبہ، یہ مقام تھا جناب حر کا کہ جن کو امام حسین نے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت حر فی الدنیا والآخرہ، کہ تیری ماں نے تیرا نام، جس ماں کو ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا سکلت کا امہ کا، تیری ماں تیرے غم میں روئے، اسی ماں کے بارے میں کہا کہ تیری ماں نے تیرا نام بہت اچھا رکھا۔ تو غالباً یہ حر کو تیش دلانے کی بھی ایک آزمائش تھی کہ تیش میں آ کر یہ امام کے خلاف، امام کی ماں مادر گرامی سلام اللہ علیہ کے خلاف کچھ کہتا ہے یا خاموش رہتا ہے۔ حر نے تعظیم و تکریم کا اظہار کیا جو اس کے دل میں تھی، اللہ نے اس کو توفیق دی۔ اس کے بعد کربلا میں دو ایسے کردار ہیں جن کو توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی، کیونکہ ان کی توجہ دنیا کے مال غنیمت بھی تھی، کیونکہ ان کے دل میں بغض علی تھا۔ پہلا کردار عبداللہ بن حر جعفی، یہ بھی زہیر بن قین کی طرح شیعان عثمان میں سے تھا۔ راستے میں اس کا خیمہ نظر آیا، اس نے کوفہ چھوڑ کر صحرا میں پناہ لے لی تھی اور لٹیرا بن گیا تھا، بس یہی اس کا پیشہ ہو گیا تھا۔ امام نے حجاج بن مسروق کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ گئے، بلایا، اس نے انکار کر دیا۔ امام بنفس نفیس خود گئے، اس نے کہا یا امام آپ کے بال اتنے کالے ہیں، سیاہ ہیں یا خضاب لگایا ہے؟ امام نے کہا میرے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے، یعنی امت کی سیاہ کاریاں، بے وفائی نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ امام نے اسے کہا کہ تو نے دیکھ اتنی زندگی گزاری، اتنے گناہ کیے، اب وقت آ گیا کہ اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ اس نے کہا کیسے دھو ڈالوں؟ امام نے کہا رسول اللہ کے نواسے کی نصرت کر کے۔ اس نے کہا یا امام میں نصرت تو کر دوں لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں، میں نے کوفے میں خود اپنی آنکھوں سے آپ کے خلاف فوجی مشقیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں، کوفے میں کوئی بھی شخص آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، سب آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ امام نے جب یہ دیکھا کہ یہ تیار نہیں تو واپس پلٹے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ گھوڑا لے لیں،
یہ آپ کے کام آئے گا۔ امام نے کہا اگر تو ہماری مدد کے لیے تیار نہیں تو نہ ہمیں تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ خود تیری ضرورت ہے، ہاں جو تو ہمدردی ہم سے جتا رہا ہے اس کے بدلے میں تجھے بس ایک حکم یہ دوں گا، مشورہ، کہ تو یہاں سے بہت دور چلا جا، اتنی دور کہ جب ہم صدائے استغاثہ بلند کریں تو وہ آواز تیرے کانوں میں نہ آئے۔ خدا کی قسم اگر کوئی شخص ہماری صدائے استغاثہ حل من ناصر ینصرنا جو امام نے بلند کی تھی سنے گا اور ہماری نصرت کے لیے نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوندوئے منہ جہنم میں گرائے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن حر جوفی عرصے دراز تک کربلا کے واقعے کے بعد زندہ رہا، شعر پڑھتا جاتا، حسن ملال کی کیفیت کا اظہار کرتا جاتا، عمر بھر اس کو افسوس رہا کہ کاش میں امام کا ساتھ دے لیتا تو ان کے ساتھ بلند عظیم مرتبے پر فائز ہوتا۔ تو دنیاوی خوف، دنیاوی لالچ، خوف الہی اور بہشت کی لالچ پر غالب آ گیا۔ دوسری مثال عمر سعد ملعون کی، کہ جس کو توبہ کی توفیق ملی لیکن اس نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا۔ عمر سعد جرنیل تھا، اس نے رے جو موجودہ تہران ہے ایران کا فتح کیا تھا اور بس گورنری کے عہدے پہ فائز ہونے والا تھا کہ امام حسین مدینے سے چل دیے۔ ابن زیاد نے اس کو بلا کر کہا کہ پہلے تم امام کا راستہ روکو، ان کو میرے پاس لے کر آؤ گرفتار کر کے، پھر تم کو رہ کے گورنری ملے گی کہ کسی طرح اس ذمہ داری سے اس کو چھٹکارا مل جائے۔ ابن زیاد نے کہا یہ تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے ایک دن کی مہلت۔ تو ہرن کو بھی ایک دن کی ایک رات کی مہلت ملی، عمر سعد کو بھی ایک دن ایک رات کی مہلت ملی، بلکہ ہر کو تو فقط ایک رات کی مہلت ملی، اس کو تو ایک دن ایک رات کی مہلت ملی۔ عمر سعد نے بہت سوچا، حتیٰ کہ اس کے بھانجے نے، اس کے بیٹے نے، اس کے دو بیٹے تھے، ایک حفظ جو اس کے ساتھ کربلا میں موجود تھا اور ایک دوسرا بیٹا جس نے اس کو روکا تھا، نیکوکار تھا۔ پھر اس کے بھتیجے نے، اس کے قبیلے والوں نے روکنے کی کوشش کی کہ نہ جاؤ، لیکن اس نے کہا میں کیا کروں، امام حسین کا احترام اپنی جگہ لیکن رے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ چنانچہ یہ کربلا جاتا ہے، کمانڈر ان چیف بنتا ہے، کسی کو بھیجتا ہے قاصد کو اور کہتا ہے کہ امام حسین سے ان کی مرضی پوچھو، تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے یزید کے پاس جانا ہے یا پھر مجھے چھوڑ دو، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ یہ بات ابن زیاد کو خط کی صورت میں عمر سعد لکھتا ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ شمر اس کے پاس کھڑا ہوا تھا، ابن زیاد کو کہا کہ عمر سعد نے لگتا ہے یا تو گٹھ جوڑ کر لیا ہے امام سے یا پھر ڈر گیا۔ ابن زیاد نے شمر کو کہا کہ تم جاؤ اور عمر سعد اگر انکار کر دے تو کمانڈر ان چیف سپہ سالاری اپنے ذمے لو، اگر تم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے یعنی امام کو قتل یا گرفتار کر کے میرے پاس لانے میں، تو رہ کی گورنری تمہارے حوالے۔ اب یہ شمر جاتا ہے خط لے کے عمر سعد کے پاس، عمر سعد خط پڑھتا ہے، غصے سے تل ملا جاتا ہے کہ تیری یہ جرت کہ تو سپہ سالار بنے اور رہ کی گورنری پہ بھی قبضہ کر لے، یہ نہیں ہونے دوں گا۔ چنانچہ عمر سعد کمان نکال کے تیر پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں گواہ رہنا، پہلا تیر میں نے چلایا۔ تو یہ حسد تھا شمر سے کہ اگر مجھے نہیں ملے گی گورنری تو اسے مل جائے گی۔ بالکل اسی طرح جیسے خولی جب سکینہ کے گوشوارے چھین رہا تھا، نوچ رہا تھا، تو کسی نے کہا تو رو بھی رہا ہے، چھین بھی رہا ہے، نوچ بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے۔ تو اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ خانوادہ اہل بیت کی ایک بچی ہے، اور چھین اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں نہیں نوچوں گا تو کوئی اور نوچ لے گا۔ تو یہ وہ حسد جو ہوتا ہے، دیکھا جائے تو جہنم کمانے کا مقابلہ ہے جو انسان کر رہا ہوتا ہے۔ عمر سعد کو امام نے بہت سمجھایا، وہ کہنے لگا کہ یا امام میرا گھر منہدم کر دیا جائے گا۔ امام نے کہا میں تجھے کر دوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ میری جاگیر ہے بہت بڑی، وہ ہتھیا لی جائے گی۔ اس نے کہا میں تجھے شام میں موجود اپنی بہت بڑی جاگیر تیرے حوالے کروں گا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے 1,00,000 دینار کی پیشکش کی تھی حاکم شام نے امام کو، امام نے انکار کر دیا تھا، وہ تجھے تیرے حوالے کروں گا۔ اس نے کہا امام میرے گھر والے
پھر کہنے لگا کہ آپ جو کچھ جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں وہ ادھار ہے، رہ کی گورنری نقد ہے، مجھے رہ کی گورنری بڑی عزیز ہے۔ امام نے کہا تجھے رہ کی گورنری تو کیا، رہ کی گندم بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں رہ کا جو کھا لوں گا۔ امام نے پھر اس کو بد دعا دی، بلکہ بد دعا دینے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ امام نے اس سے اکیلے میں تنہائی میں پوچھا تھا سچ سچ بتا تیرے دل میں ہے کیا؟ تو اس نے کہا لبغض لابیک، میرے دل میں تیرے باپ کا بغض، نہیں فقط رہ کی گورنری نہیں بلکہ بغض علی بھی اس کے دل میں تھا۔ جب امام نے دیکھا کہ یہ ماننے والا نہیں تو امام نے کہا ذبحک اللہ علی فراشک، تو تیرے بستر پر ذبح ہو، اللہ تجھے تیرے بستر پر ذبح کرے۔ اور امام کی بد دعا قبول ہوئی۔ کہتے ہیں امیر مختار نے جب یہ اعلان کیا کہ اب میں ایسے شخص کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس کا چہرہ سور سے مشابہ ہے، اس کا چہرہ سور سے مشابہ تھا، گیان اس کے گھر جاتا ہے، یہ لوگوں کے ڈر خوف سے گھر میں چھپا بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اس کو خبر دیتا ہے گیان کے پہنچنے سے پہلے کہ تجھے قتل کرنے کے لیے گیان آ رہا ہے۔ یہ اپنے بیٹے حفظ کو بھیجتا ہے امیر مختار کے پاس کہ میری جان کی امان طلب کرو۔ اس دوران جب کہ حفظ امیر مختار سے اپنے باپ کی جان کی امان طلب کر رہا تھا، عین اسی وقت گیان عمر سعد کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جب دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے وہ لحاف میں دبکا بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کو وہی بد دعا یاد آتی ہے کہ اللہ تجھے تیرے بستر پہ ذبح کرے۔ اور یہ بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے کسی عرب کے لیے کہ میدان جنگ کی بجائے وہ اپنے گھر میں بستر پہ ذبح ہو، کہ وہ دشمن کے خوف سے ڈر کے بیٹھ گیا تھا۔ جب اس کو امام کی بد دعا یاد آتی ہے تو وہ اپنے بستر سے اچھلتا ہے کہ امام کی بد دعا کو تو کم از کم غلط ثابت کر دوں۔ جیسے ہی وہ اچھلتا ہے اس کا پیر لحاف میں اڑستا ہے اور وہیں بستر پہ گر جاتا ہے۔ گیان اسی وقت بستر پہ چڑھتا ہے اور بستر پہ اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اب اس کا سر تشت میں لے کر آیا جاتا ہے۔ دوسری طرف حفص محل میں جب یہ تشت میں سر آ رہا ہوتا ہے، ہاتھ جوڑے امیر مختار سے اپنے باپ کی امان طلب کر رہا ہوتا ہے، اور جب اس کی نظر اپنے باپ کے سر پہ پڑتی ہے تو کہتا ہے کہ اب اس کے بعد جینے کا مزہ نہیں، لا عائشہ فی الدنیا بعدہا اولائے۔ وہی جملہ جو امام نے شہزادہ علی اکبر کی شہادت پہ کہا تھا، وہی جملہ جو امام نے مسلم بن عقیل کی شہادت پہ کہا تھا۔ امیر مختار کہتا ہے تو نے صحیح کہا، اب تیرے باپ کے بعد تیرے جینے کا کیا فائدہ؟ چنانچہ حفظ کا سر بے قلم کر دیا جاتا ہے۔ باپ اور بیٹے کے سر تشت میں رکھ کر امیر مختار کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ امیر مختار عمر سعد کے سر کی طرف دیکھ کر کہتا ہے امام حسین کے سر کے بدلے باپ کا سر، اور پھر حفظ کے سر کی طرف دیکھ کے کہتا ہے شہزادہ علی اکبر کے سر کے بدلے بیٹے کا سر، اور پھر کہتا ہے خدا کی قسم اگر میں قریش کے 1/4 لوگوں کو قتل کر دوں تو حسین کی ایک پور، انگلی کے ایک پور کے برابر کا انتقام بھی پورا نہ ہو۔ تو دیکھا آپ نے امام کی بد دعا کیسے ثابت ہوئی۔ امام نے دوسری بد دعا اس کو اس وقت دی تھی کہ جب شہزادہ علی اکبر شہید ہوئے۔ امام نے کہا مالک قطع اللہ حرمک کما قطعت حرمی، کہ اللہ تیری نسل کو اس طرح قطع کرے جیسے تو نے میری نسل کو قطع کیا۔ امام سے مراد حضرت علی اکبر کی نسل تھی جو قطع ہو گئی، ورنہ تو امام کی نسل ابھی تک جاری ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام سے چلی۔ تو آپ نے دیکھا کہ زہیر بن قین گناہ گار تھا، علی مرتضیٰ کا دشمن تھا، توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ آپ نے دیکھا حر امام کی جان کا دشمن تھا، توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ کیوں؟ تعظیم تکریم اہل بیت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ اور حضرت سلمان فارسی جو خود اہل بیت میں شامل ہیں، بقول امام صادق علیہ السلام خود رسول اللہ کے سلیمان من نہیں، اور سلمان محمدی کہا کرو، سلمان فارسی نہیں، یہ امام صادق علیہ السلام کا قول۔ اور جن کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، عمر سعد اور عبداللہ بن حرجافی
دنیا کے عارضی فائدے کے متلاشی اور بغض علی اپنے دل میں لیے ہوئے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے یہ انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام صحیح عرفان محبت عام نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توبہ کی سچی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل بیت کی محبت پر ہماری موت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تبلیغات اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کی پریشانی سے دور فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو سفر میں ان کو منزل تک پہنچا۔ کرونا اس جیسی متعدی بیماریوں کو ہم سب سے دور فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ 40 کے مقدس فریضے کو تمام زائرین اکرام کے نصیب میں، ان کی قسمت میں نصیب فرما اور ان کو اس فریضے سے کما حق ہوں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ زائرین کی زیارتوں کو قبول فرما اور ان کو توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ 40 پہ نہیں جا سکے ان کو اگلے سال 40 پہ جانے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ متمنی ہیں 40 کے ان کی اس طرح دادرسی فرما اور انتظامات فرما کہ وہ بھی امام حسین کے روضے پر پہنچیں۔ تمام شیعان علی کو اپنی عافیت اور اپنی رحمت کے سائے میں جاگزی فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ صلی علیہ